بحث کرنا زندگی کے سب سے مشکل جذباتی حالات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایک شخص ہو جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا نفرت، یا کوئی انجان انسان۔ گرما گرم آرگیومنٹس آپ کے انزائٹی اور بلڈ پریشر کو بڑھا سکتے ہیں۔ بعض انسان تنازعات سے بچنے کے لیے بڑی حد تک چلے جاتے ہیں، دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت بحث مباحثے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر لوگوں کی طرح ہیں تو آپ بحث کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن اگر ضروری ہو تو آپ ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی دلیل اور بحث کیسے جیت سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کچھ نکات جن سے آپ کو مدد ملے گی۔ نمبر 1، اپنی آواز کو آہستہ رکھیں۔ کسی بھی قسم کی بحث ایک مضبوط دلیل والا شخص ہی جیتتا ہے، نہ کہ اونچی آواز والا۔ بحث کرتے وقت جتنا بھی مشکل ہو، آپ کو اپنی آواز کو کبھی بھی اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ پرسکون رہیں، کیونکہ آپ جتنے زور سے بات کرتے ہیں آپ کے مخالفین اتنا ہی زور سے بات کریں گے، اور اس کا نتیجہ صرف ایک چیخنے والا کمپٹیشن ہی نکلتا ہے۔ نمبر 2، اپنے حریف کو اپنی طرف کرو۔ اپنے مخالف کو اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرنا اچھا خیال ہے۔ آپ یہ ایسے بیانات دے کر سکتے ہیں جن سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ متفق ہیں۔ جیسے ہی آپ کا مخالف راضی ہو جاتا ہے، آپ نے نفسیاتی جنگ جیت لی۔ اب آپ مخالف نہیں رہے، اب آپ اپنی دلیل استعمال کر کے ان کو اپنی باتیں سمجھا اور منوا سکتے ہیں۔ نمبر 3، حملہ نہ کریں۔ اپنے مخالف کو واضح طور پر یہ بتانا اچھا خیال نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ اس کے بجائے آپ کو اچھا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کر کے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ غلط ہیں۔ کسی شخص کو غلط بتانے سے وہ صرف انہیں پریشان کرے گا اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا بحث میں عاجزی اختیار کریں اور نیک نیتی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ بحث ہار جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کم از کم یہ تجربہ آپ کو ایک قابل مخالف بنانے میں مدد کرے گا۔ نمبر 4، لیبل لگانے سے گریز کریں۔ جیسے ہی آپ اپنے مخالف پر پرسنل تنقید کرنے لگتے ہیں تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے نظریے کا دفاع کرنے کے طریقے ختم کر چکے ہیں، اور اس قسم کی توہین کسی بھی بحث سے محروم ہونے کا ایک یقینی طریقہ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی نیم کالنگ یا لیبلنگ کا سہارا نہ لیں۔ آپ کو اپنے مخالف کی دلیل پر حملہ کرنا چاہیے، بطور فرد ان پر نہیں، اور پرسنل اٹیک سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، کھلے ذہن کا مظاہرہ کریں۔ دفاعی بن جانا دلیل جیتنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اپنے حریف کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ متبادلات پر غور کرنے پر راضی ہوئے بغیر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے فریق کی پوزیشن کو سوچ سمجھ کر جائزہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کا تجویز کردہ حل کہیں زیادہ سمجھدار معلوم ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ کا مخالف آپ کی طرف آ سکتا ہے اگر آپ ان کو بولنے کا وقت دیں۔ اپنے مخالفین کو بولنے کی اجازت دینے سے صورتحال قدرتی طور پر خود ہی حل ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، موضوع پر قائم رہیں۔ جب کوئی دلیل کھونے لگتا ہے تو یہ بہت عام ہے کہ انہیں اس موضوع کو کسی اور چیز کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے دیکھا جائے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کی کمزوری کو محسوس نہیں کریں گے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا نشانہ نہ بنیں اور فوری طور پر اصل عنوان پر واپس جائیں۔ دوسرے عنوانات پر کوئی وقت نہ دیں جب تک کہ آپ سب سے پہلے بحث شروع کرنے والے معاملے کو حل نہیں کر دیتے۔ نمبر 7، سوالات پوچھیں۔ جب آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے تو ان سے اس معاملے پر زیادہ معلومات حاصل کریں۔ ان سے کچھ اس طرح کے سوالات کریں جیسے کہ کیا آپ مجھے اس کی مثال دے سکتے ہیں، یا مجھے اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں۔ ایسے سوال کرنے سے ان پر زیادہ پریشر پڑتا ہے اور وہ اپنے دلیل کا دفاع کرتے وقت غلطی کر سکتے ہیں، اور وہیں آپ کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع ملے گا اور آپ آرگیومنٹ جیت سکتے ہیں۔ نمبر 8، خاموش رہیں۔ کسی بھی دلیل کو جیتنے کا ایک اور زبردست طریقہ یہ ہے کہ بحث نہ کریں۔ اپنا نقطہ نظر اور ایک اچھی دلیل دینے کے بعد اپنے مخالف کو تمام باتیں کرنے دیں، خاص طور پر اگر ان میں آپ کی مخالفت کرنے کے حقائق کی کمی ہے۔ وہ ممکنہ طور پر اپنے عنوان سے بھٹک جائیں گے اور دلیل ہار جائیں گے۔ نتیجتاً وہ بحث کرنے سے گریز کریں گے اور جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور اسی میں آپ کی جیت ہے۔ نمبر 9، اپنے حقائق جانیں۔ کبھی بھی بحث کرتے وقت یہ مت کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ واقعی سچ ہے، اور اگر ضروری ہو تو اسے ثابت کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ کسی ایسے شخص سے اس موضوع پر بحث کرنا حیرت انگیز طور پر پریشان کن ہے جو صرف کسی سے سنی ہوئی باتوں پر اپنے دلائل پیش کر رہا ہے، اور آپ کو ہرگز پسند نہیں ہوگا اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے۔ لہٰذا آپ دوسروں کے ساتھ ایسا کرنے سے گریز کریں اور ہمیشہ ایسے بحث مباحثے میں مشغول ہوں جن کی آپ حقائق کی بنیاد پر دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم تجویز کریں گے کہ بحث مباحثے کے وقت اپنے مخالف سے اپنے تعلقات کو اولین ترجیح رکھیں اور ڈیبیٹ کرنے کے آداب کو مد نظر رکھیں۔
یہ تھے وہ کچھ ٹپس جن کا ہم نے ذکر کیا. اگر آپ کچھ اس لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. دیکھنے کے لیے شکریہ. اسی طرح کی مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی قسم کی مزید ویڈیوز بناتے رہیں.